ہمارے یوٹیوب چینل ولاگز ود پھول خان کے معزز سامعین، آج ہم آپ کو تاریخ کے اس سیاہ ترین باب کی سیر کرائیں گے جہاں ایک شخص کا نام آج بھی نفرت، ظلم اور تباہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک ناکام آرٹسٹ جو دنیا کا نقشہ بدلنے نکلا اور اسے خون سے رنگ گیا۔ یہ کہانی ہے ایڈولف ہٹلر کی۔ اگر آپ تاریخ کے ان چھپے ہوئے رازوں اور عبرت ناک داستانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 20 اپریل 1889 سے۔ آسٹریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عام سے بچے نے جنم لیا جس کا نام تھا ایڈولف۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انسانیت کے لیے ایک ناسور بن جائے گا۔ اس کے سینے میں ایک آرٹسٹ بننے کا خواب پل رہا تھا۔ وہ رنگوں اور برش سے دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت نے اس کے ہاتھ میں بندوق اور نفرت تھما دی۔ جب ویانا کے آرٹ سکول نے اسے 2 بار مسترد کیا تو اس کے اندر کی تمام مایوسی ایک لاوے کی طرح پکنے لگی۔ اس کی ناکامی کا غصہ، اس کی محرومی کی آگ، یہی وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر آئی پہلی جنگ عظیم۔ وہ ایک عام سپاہی کی طرح جرمن فوج میں بھرتی ہوا اور میدان جنگ کی ہولناکیوں نے اس کے اندر کے انسان کو مار کر ایک حیوان کو جنم دیا۔ جرمنی کی شکست اور ورسائے کا ذلت آمیز معاہدہ اس کے دل میں انتقام کی ایسی آگ بھڑکا گیا جو صرف دنیا کی تباہی پر ہی ٹھنڈی ہونی تھی۔ جنگ کے بعد اس نے اپنی شعلہ بیانی اور زہریلے الفاظ سے جرمن قوم کے زخموں پر نمک پاشی شروع کر دی۔ اس نے لوگوں کو عظمت کے خواب دکھائے، انہیں بتایا کہ ان کی تمام مصیبتوں کے ذمہ دار یہودی ہیں۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ مایوس اور بھوکی قوم اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ایک ناکام آرٹسٹ سے جرمنی کا چانسلر بنا اور پھر تاریخ کا سب سے خوفناک آمر فیورر بن گیا۔ موسیقی مزید سنجیدہ اور غمگین ہو جائے اور پھر شروع ہوا ظلم کا وہ باب جسے دنیا ہولو کاسٹ کہتی ہے۔ گیس چیمبرز، قتل گاہیں اور اذیتناک کیمپس۔ لاکھوں بے گناہ انسان، بوڑھے، عورتیں اور بچے صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے کیونکہ وہ ہٹلر کی آریائی نسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ انسانیت چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ہٹلر کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا جس کی بنیاد انسانی کھوپڑیوں پر رکھی گئی ہو۔ اس نے دوسری جنگ عظیم کی آگ بھڑکائی جس کے شعلوں نے 50 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کے شہر کھنڈر بن گئے، بستیاں قبرستانوں میں بدل گئیں اور کروڑوں زندگیاں لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ جب اتحادی فوجوں نے برلن کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو تاریخ کا یہ فرعون اپنے بنائے ہوئے بنکر میں چھپ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا انجام قریب ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے۔ اور پھر 30 اپریل 1945 کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایڈولف ہٹلر مر گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے نفرت، تباہی اور تعصب کا ایسا زہر چھوڑ گیا جس کے اثرات آج بھی دنیا محسوس کر رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب نفرت کو زبان مل جائے، جب ایک قوم اپنے ہوش کھو بیٹھے اور جب اقتدار ایک جنونی کے ہاتھ میں آ جائے تو دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ ہٹلر کی داستان ایک انتباہ ہے، ایک ایسی وارننگ جو صدیوں تک انسانیت کو یاد دلاتی رہے گی کہ تعصب اور انتہا پرستی کا رستہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جاتا ہے۔